بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ خوف خدا اور امید، انتہائی عام بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اپنے رب سے دعا کیجئے ڈرتے ہوئے اور طمع کے ساتھ۔ حضور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ جو ایمان ہے یہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما دے، یہ اعلان کر دے کہ میں نے سب لوگوں کو بخش دیا ہے سوائے ایک آدمی کے، تو میں امید کرتا ہوں وہ ایک اکیلا آدمی نہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ اعلان کر دے، یہ حکم دے دے کہ میں نے سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، سب کو عذاب دیا ہے سوائے ایک آدمی کے، تو میں امید کرتا ہوں وہ اکیلا جو ایک آدمی ہے۔ یعنی آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر بھی ہے، اس وجہ سے آپ نے کہا کہ جب سب کی بخشش ہو جائے گی جو اکیلا بچ جائے گا شاید وہ میں ہوں۔ اور آپ کی امید دیکھیں کہ اگر آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے سب کو جو ہے عذاب دیا ہے لیکن ایک کو بخش دیا ہے، تو میں امید کرتا ہوں۔ جو یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کا جو غلبہ ہے، دنیا کا خوف، اس کا ڈر دنیا کا اپنے اوپر مسلط کیا ہے اور وہ آخرت کو بھول گئے ہیں، دنیا کا مال و دولت اور گھر بنانے میں، گاڑیاں بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی بھی عہدہ ان کو مل گیا تو وہ بہت بڑے فرعون بن کر بیٹھے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، سب فیصلے خود ہی کرتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت بھی قائم ہوگی یا نہیں۔ ان کے دل میں کوئی اللہ کا ڈر و خوف نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کے جو اعمال کا دار و مدار ہے یہ خاتمے پہ ہے۔ کہ جو اپنے آپ کو فرعون بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، حضور نے کہا کہ یہ جو اعمال تم کر رہے ہو نا، اس کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، عابد ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی ریاضت کیوں نہ کر لیں، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا بھی کہ نہیں۔ تو حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے دل میں یہ اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، یہ جو ہے ان کا خاتمہ بالایمان کا سبب بنتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا تو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، وہ قیامت کو ہی بھول گیا، اس نے اللہ کو ہی بلا دیا ہے، وہ سمجھے کہ اس کا خاتمہ کس پہ ہوگا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب وہ کسی چیز میں متفکر ہوتے ہیں، یہ ان کی جو فکر ہے، جو جس چیز پر ان کی وہ توجہ قائم ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کرم کے دروازے سے کھل جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کل، ہے پیارے حبیب آپ فرما دیں، یا عبادی، میرے بندوں سے کہ ہے بندو میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو بخش دے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں داخل ہوا تو ایک شخص واعظ و نصیحت کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، لوگوں کو ڈرا رہا تھا آگ اور طوق سے، یعنی قبر کے عذاب سے لوگوں کو ڈرا رہا تھا۔ میں نے کہا یا مذکر لم تقنطوا الناس، یہ ہے ذکر کرنے والے، ہے واعظ و نصیحت کرنے والے، لوگوں کو نہ ڈراؤ۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم الی الآخر، آخر تک آپ نے یہ آیت پڑھی تو وہ سب۔ امام قشیری علیہ رحمہ نے اس آیت مبارکہ کی انتہائی پیاری، انتہائی خوبصورت تفسیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو یا عبادی ہے نا، یہ مدح ہے، تعریف ہے، الذین اسرفوا جو ہے یہ ذم ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کہا تو جو اللہ کے نیک بندے تھے، عبادت گزار تھے، متقی تھے، وہ خوش ہو گئے، انہوں نے سر فخر سے بلند کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ تو جو گناہگار تھے، میری طرح تھے گناہگار، بدکار، سیاہکار تھے، انہوں نے سر جھکا دیے کہ ہم اس قابل کہاں، ہماری اوقات کہاں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ کہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آگے کہا الذین اسرفوا علی انفسہم، تو پھر حالات ہی بدل گئے۔ جن لوگوں نے
سر پہلے فخر سے بلند کیے تھے، ان کے سر جھک گئے، اور جن کے سر جھکے ہوئے تھے ان کے سر فخر سے بلند ہو گئے، وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ مولانا علی قاری علیہ رحمہ نے اس آیت کی تفسیر ایک شعر میں کی، عربی کا شعر ہے، لیکن اس کا جو ہے ترجمہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہے دل اپنے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ جو تمہارے بڑے بڑے گناہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے، اس کی بخشش کے آگے ایک ذرہ برابر نہیں، کچھ بھی نہیں، چھوٹی سی خطا۔ ایک فارسی کا شعر ہے کہ غلغل تصدیق شیخ چند مقبول اصلی درد آلود رنداں را قبول دیگر، جو شیخ کی تسبیح کا غلغلہ ہے نا، یہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں یہ مقبول ہے، لیکن جو رندوں کی درد بھری آہ کی جو قبولیت ہے، اس کی جو شان ہے، وہ علیحدہ ہی مقام ہے۔ آن جا کے زیدہ ہزار اربعین را سند مست شراب عشق با یک اہمی رسد، کہ جو عبادت گزار عابد ہیں ان کی جو 40,000 سال کی عبادت کر کے وہ جس مقام کو انہوں نے حاصل کیا، جس مقام پہ وہ پہنچے ہیں، تو مست شراب عشق با یک اہمی رسد، تو جو عاشق ہے با یک اہمی رسد، تو عاشق ایک آہ کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچ گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا، اس نے 99 قتل کیے، اور ایک رات کے پاس گیا، اس نے اس کو کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو جائے گی، میری مغفرت ہو جائے گی؟ تو اس رات نے کہا نہیں، تمہاری بخشش و مغفرت ہرگز نہیں ہوگی۔ تو اس نے اس رات کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیا، 100۔ اب اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس علاقے میں کوئی بڑا عالم ہے؟ لوگوں نے کہا ایک بہت بڑا عالم ہے، فلاں جگہ ہے، اس جگہ چلے جاؤ۔ تو وہ شخص اس جگہ چلا گیا، تو اس نے عالم کو سارا واقعہ بتایا، تو عالم نے کہا یہ جو تم نے قتل کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں، وہاں پہ اللہ والے رہتے ہیں، عبادت گزار رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے ساتھ عبادت کرو، توبہ استغفار کرو، تمہاری بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ تو وہ شخص جانے لگا، بھی راستے میں تھا، اس کو موت آ گئی، وہ مر گیا۔ اب اس کے پاس رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے بھی۔ اب فرشتوں کا آپس میں تکرار ہونے لگا، باس و مباحثہ ہونے لگا۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے کیونکہ اس کا دل اللہ کی طرف ہے، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں ہے، گناہ کرتا رہا، قتل و غارت کرتا رہا، اس لیے ہم اس کو لے کے۔ اتنی دیر میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس نے کہا کہ آپ آپس میں تکرار نہ کرو، میں فیصلہ کرتا ہوں، آپ اس کی زمین ناپی جائے، اگر یہ اللہ والوں کی زمین کے زیادہ قریب ہوا تو اس کو رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے، اور اگر یہ گناہگار والوں کی زمین کے زیادہ قریب ہوا تو عذاب کے۔ جب زمین ناپی گئی تو وہ شخص اللہ والوں کی زمین کے زیادہ قریب تھا، اور اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی زمین کو حکم دیا کہ اس شخص کے قریب ہو جا، اور جو برائی کی زمین تھی، برے لوگوں کی زمین تھی، اس کو حکم دیا کہ شخص سے دور ہو جا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے پوری زندگی اپنی جان پہ ظلم کیے، گناہ کیے، لیکن جب وہ اس کا مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا، اس نے ان کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جو ہے جلا کر میری راہ کو پانی میں بہا دینا، کیونکہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا تو اس کائنات کا سب سے بڑا عذاب مجھ پہ ہوگا، اس لیے میں عذاب برداشت نہیں کر سکتا، تو اس لیے مجھے جلا دینا اور میری راہ پانی میں بہا دینا۔ تو جب وہ مر گیا، اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا، اس کو جلایا اور اس کی راہ پانی میں بہا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خشکی کو اور پانی کو حکم دیا کہ اس کے اجزاء کو اکٹھا کرو، جب اکٹھا ہو کے کن کہا فیکون، پس زندہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا کیا تو نے یہ عمل اس وجہ سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں قادر و مطلق نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا یا رب میں نے ایسا ہرگز نہیں سوچا، میں تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایسا کیا تھا، اگر تو مجھے عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب میرے پہ ہوگا، لیکن میں کیسے برداشت کروں؟ اللہ نے کہا تیرے دل میں میرا خوف آیا، میرا ڈر آیا، تو نے میرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا ہے، جا میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہے رب تو ہمیں اپنے ہی در کا فقیر رکھنا، اپنے در کو چھوڑنے کی توفیق نہ دینا۔ اگر ہم تیرا در چھوٹ گیا ہم سے، پھر ہم در بدر ہو جائیں گے، پھر ہمیں کون بخشے گا، پھر ہماری کون مدد کرے گا؟ جب ہم صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں تو ہماری کامل بخشش اور مغفرت فرما، ہم پہ رحم فرما، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو کریم ہے، سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے۔ ہم پہ اپنی رحمت کا خاص کرم فضل فرما اور ہماری کامل بخشش و مغفرت